میں آنسو آ گئے. کہا میرے شہزادے میرے لال تو کہاں جا رہا تھا؟ اور اس طرح کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ تمہیں دلہا کون بنایا ہے؟ یہ چھوٹی سی تلوار کس نے پکڑا دی ہے؟ وہ بچہ بار بار کہہ رہا ہے میرے امام آپ مجھ سے نہ پوچھیں میں کس کا لاڈلا ہوں, کس کا دلارا ہوں, بس مجھے اجازت دیا جائے, مجھے جانے دیا جائے. میرے حسین نے کہا کہ نہیں نہیں, ابھی تمہاری عمر باقی ہے, ابھی تم اس عمر کو نہیں پہنچے ہو کہ جا کے میدان کافزار میں یزیدیوں سے تم جنگ لڑو. اس لیے شہزادے بتاؤ تو کس کا شہزادہ ہے, کس کا لاڈلا ہے؟ وہ بچہ کہتے کہتے یہی کہہ رہا ہے کہ میرے حسین یہ میرے امام آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں میں کس کا شہزادہ ہوں, کس کا لاڈلا ہوں. وہ بچہ بار بار یہی عرض کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے آپ پوچھے جا رہے ہیں, میں بتانے سے مجبور ہوں, میں کس منہ سے بتاؤں؟ میرے حسین پاک نے اپنے سینے سے لگایا, کہا میرے لال بتا دے تو کس کا بیٹا ہے, تو کس کا لاڈلا ہے؟ وہ بچہ چلا کے کہنے لگا اے امام پاک جس باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اسی مسلم ابن عوفہ کا بیٹا ہوں, اسی مسلم ابن عوفہ کا بیٹا. میری ماں نے کہا ہے اے بیٹا جب تیرا باپ نبی و آل نبی پہ قربان ہو گیا تو رہ کے کیا کرے گا؟ تو بھی جا محمد و آل نبی پر قربان ہو. یہ جذبہ, یہ حوصلہ, یہ پہل, یہ سبقت کربلا کا ہے. لہذا ہے دوستو اتنے ہی میں ایک ضعیفہ دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے. امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئی, آ کے کہنے لگی میرے امام اے آقا حسین ایک لوتا بیٹا, میرا ایک لوتا بیٹا جو میری زندگی کا سہارا, اس کو بڑی ارمانوں سے میں نے پالا تھا, آج میں بچا کے اسے کربلا میں لے کے آئی ہوں. سلمانو قربان جاؤ, آج میں اسے بچا کے کربلا میں لے کے آئی ہوں. وہ حضرت عبداللہ وہب قلبی ہے. حضرت عبداللہ وہب قلبی ابھی شادی کے 18 دن ہوئے تھے, شادی کے ابھی شادی کے 18 دن, ہاتھوں میں ابھی مہندی کی رنگت باقی ہے. وہ ضعیفہ آ کے عرض کرنے لگی میرے امام آپ اجازت دے دیں میں اپنے شہزادے کو بھیج دوں, میں نہیں چاہتی کہ علی اکبر سے پہلے, علی اکبر میرے بیٹے سے پہلے شہید ہو جائے, قاسم بن حسن میرے بیٹے سے پہلے شہید ہو جائے, میں نہیں چاہتی کہ آپ کے آل و اولاد میرے بیٹے کو رہتے ہوئے پہلے شہید ہو جائے. میں چاہتی ہوں یہ کہ آپ اجازت دے دیں میرا بیٹا میدان کربلا میں جائے اور آپ اپنی جان کو نچھاور کر دیں. میرے حسین نے فرمایا تو اپنے پہلے شہزادے کو بلاؤ, پہلے اپنے بیٹے کو بلاؤ. وہ دوڑی دوڑی گئی, اپنے بیٹے کو بلا کے لائی. میرے حسین پاک کے سامنے وہ نوجوان حضرت عبداللہ وہب قلبی آ کے کھڑے ہو گئے, دیکھا کہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے. میرے حسین پاک نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ ابھی شادی بہت قریب ہوئی ہے. وہ نوجوان کہنے لگا حضور ابھی 18 دن شادی کے ہوئے ہیں. میرے حسین نے فرمایا تمہاری بیوی؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور وہ بھی کربلا کے اندر آئی ہے, وہ بھی اسی جگہ خیمے میں موجود ہے. مسلمانوں قربان جاؤ, جب وہ شہزادہ وہ نوجوان امام عالی مقام سے اجازت طلب کر رہا تھا, اس کی نئی نویلی دلہن خیمے کے پاس کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ جب میرا شوہر آئے, جب میرا سرتاج آئے, اس سے میں کچھ کلام کروں, کچھ بات کروں. جب وہاں سے آیا, آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اب میری ماں کی تمنا ہے کہ میں جاؤں نبی و آل نبی پہ قربان ہو جاؤں, تم کیا کہتی ہو, تم بتاؤ. اس نے کہا کہ خبردار کبھی ایسا جملہ نہ نکالنا, میں کب دیوار بن سکتی ہوں نبی و آل نبی پہ قربان ہونے کے لیے, میں کبھی دیوار نہیں بن سکتی ہوں, کبھی رکاوٹ والی بات نہیں کر سکتی ہوں. بس آپ تیار ہیں تو آپ جائیں, مگر میرے سرتاج میں جانتی ہوں کہ جو راہ خدا میں قربانی پیش کر دیتا ہے, جو راہ خدا میں شہادت کا جام پی لیتا ہے, اس کے لیے جنت انتظار کرتی رہتی ہے, وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. مگر ایک بات بتا دیجئے, آپ کو شہادت کا جام پی لیں گے, آپ کو شہید ہو جائیں گے, شہید کا مرتبہ مقام مل جائے گا, آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, مگر میرے سرتاج میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا؟ چلیے ذرا سا آپ آقا حسین سے یہ بات کا فیصلہ کرا لیجئے. میں چاہتی ہوں کہ جب آپ جنت میں جائیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں چلی جائیں, میں یہی چاہتی ہوں. وہ نوجوان آگے آگے ہے, پیچھے پیچھے نئی نویلی دلہن ہے, کربلا کی وادی ہے. چلے امام حسین کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے میرے حسین میری یہ نئی نویلی دلہن ہے, اس کے کچھ
ارمان ہے, کچھ تمنا ہے, یہ چاہتی ہے کہ جب میں سیدھے جنت میں جاؤں تو میرے پیچھے پیچھے یہ بھی چلی جائے. میرے حسین نے کہا کہ اے نوجوان سنو, تمام جنتی نوجوانوں کا سردار میں ہوں, میں جسے چاہوں گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. میں نے کہہ دیا کہ جب تو جنت میں جائے گا تو تیری بیوی بھی پیچھے پیچھے جنت میں جائے گی. مسلمانوں قربان جاؤ, حضرت عبداللہ وہب قلبی ہے, گھوڑے پہ سوار ہو گئے, ماں کا اکلوتا بیٹا ہے, ماں بڑی ارمانوں کی نظر سے دیکھ رہی ہے. نوجوان گھوڑے پہ سوار ہوا, ایک لگایا, میدان کرب و بلا کی طرف دوڑا, میدان کافزار میں گیا اور جانے کے بعد آواز لگایا, یزیدیوں آؤ مجھ سے مقابلے کو آؤ, یزیدیوں آؤ مجھ سے اب مقابلہ کرو, آؤ مجھ سے جنگ لڑو. جب وہ نوجوان اپنی آواز کو اٹھایا ہے, ادھر سے یزیدی کتے آئے ہیں, آنے کے بعد آپس میں جب تلوار چلنے لگی ہے, مسلمانوں قربان جاؤ, وہ نوجوان اپنے تلوار کا وار کیے جا رہا ہے, کتنے کو فلنار کیا, کتنے زمین پر گرے, مگر ہوا کیا, ایک بار کی حملہ ہو گیا. جب ایک بار کی چاروں طرف سے تلوار چلنے لگی ہے, وہ نوجوان زخموں سے چور ہو گیا ہے, گھوڑے سے گرنے لگا ہے. جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگا ہے, گھوڑے کو اشارہ کیا, گھوڑا دوڑتا ہوا میدان کرب و بلا میں دوڑتا ہوا خیمہ حسین کی طرف چلا, امام حسین کے خیمے کے قریب آیا. آنے کے بعد جیسے ہی خیمے کے قریب آتا ہے, وہ نوجوان گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے, گھوڑے سے نیچے گرا, امام حسین کو ایک نظر دیکھا اور روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے حسین اس نوجوان دولہے کا لاشا اٹھا کے خیمے کے پاس لائے اور لا کے کہا, زینب یہ میری بہن دیکھو, یہ شہادت کا جام پی چکا ہے, یہ شہادت کا مقام حاصل کر چکا ہے, لے جا اس سے, اس کی بیوی سے کہہ دے اب آخری دیدار کر لے, آخری ملاقات کر لے. خیمے کے سامنے لاشا رکھا گیا ہے, اس کی نئی نویلی دلہن نکل کے باہر آئی ہے, سینے سے لپٹ گئی ہے اور لپٹ کے روتی چلی جا رہی ہے, اپنے نئے نئے شوہر کی اس شہادت کو دیکھتے ہوئے روتی چلی جا رہی ہے, رو رہی ہے. سیدہ زینب آئی, آنے کے بعد چاہا کہ اس کو پکڑ کر کے اٹھا دے, اب اشارہ کرے, اسی طرح سے تلقین کرے کہ یہ صبر سے کام لو, کربلا ہے, یہاں صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. جیسے ہی جناب زینب, جیسے ہی حضرت زینب اس کے بازو کو پکڑتی ہیں, ادھر شوہر پڑا ہوا ہے, ادھر یہ بھی مردہ پڑی ہوئی ہے. اس کی بھی روح نکل چکی تھی, شوہر کے چھاتی پر لپٹے ہوئے اس کی بھی روح نکل چکی تھی. جناب زینب نے کہا, بھیا حسین جو آپ سے یہ وعدہ کرائی تھی وعدہ پورا ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ جب میرا شوہر سیدھے جنت میں جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں. یہ بھیا حسین اس کی تمنا پوری ہو گئی, اس کی آرزو کی تکمیل ہو گئی, یہ بھی جنتی ہو گئی. مسلمانوں قربان جاؤ, وہ میدان پر ایسے ایسے مار کے رونما ہوئے ہیں, ایسے ایسے وقت آئے ہیں کہ میدان کرب و بلا کی وادی کو انسان اگر پتھر دل بھی ہوگا نا تو وہ دل پگھل جائے گا. اگر صاحب اولاد ہو, اولاد والے ہو, تو قسم خدا کی ہمارے دل کو ترس آ جائے گا کہ کیسی وادی ہوگی, کیسا وقت ہوگا. حضرت علی اکبر دوڑے دوڑے آئے, کہا بابا اب تو اپنے جتنے جانشین تھے ایک ایک کر کے چلے گئے, اب تو اپنوں کا نمبر شروع ہونا چاہیے, اب تو اپنوں کا نمبر آنا چاہیے نا. تو مولا حسین نے کہا, بیٹا اے علی اکبر, جب تجھے دیکھتا ہوں تو نانا کی یاد تازی ہو جاتی ہے. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھا, ہم شکل مصطفیٰ, چہرے سے لگے نبی آ رہے ہیں. چل کے بنے سبحان اللہ. چہرہ سے لگے نبی آ رہے ہیں. اگر پشت کی طرف, پیچھے کی طرف سے آپ دیکھتے تو لگے گا نبی جا رہے ہیں. ہم شکل پیغمبر علی اکبر دوڑے دوڑے آئے, کہا بابا اب تو مجھے اجازت دیجیے, میں جاؤں, میں جاؤں. میرے حسین نے کہا, میرے بیٹا جب تم کو دیکھتا ہوں تو نانا جان کی یاد تازی ہو جاتی ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہم شکل پیغمبر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے.
جب حضرت قاسم بن حسن نے دیکھا جب بھیا علی اکبر اس غم میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں وہ اپنی کوشش کرنے لگے. کیا کربلا ہے, کیا قربانی ہے, کیا جذبہ ہے, کیا بیداری ہے, کیا شہادت کا جام پینے کی تیاری ہے. حضرت قاسم بن حسن دوڑے دوڑے آئے, کہا بابا, بابا حسین, اے آقا حسین, مجھ سے پہلے علی اکبر جائے جو سیم نانا جان کے شکل کے ہیں. یہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا کہ ان کی شکل و صورت کو میں دیکھوں شہادت کے جام پیتے ہوئے. آپ مجھے اجازت دے دیں. جیسے ہی بھتیجے نے چچا سے اجازت طلب کیا, میرے حسین نے فرمایا, اے قاسم, وہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. وہ کن کے بیٹے تھے؟